والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کی نسبت سے کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کسی کی زور و زبردستی نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو معاف کر دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کسی کو پکڑ لے تو بھی کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، پھر بھیج کر تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اس راستے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن جو مرتبہ اور مقام ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسی مرتبہ، ایسی شان، ایسی عظمت، ایسی منقبت دوسرے انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی. اور میرے عزیزوں، آج اگر کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صورت، ان کے منقبت، ان کی شان بیان کرنا چاہے تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. بس بات اتنی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو منڈی میں لایا گیا بیچنے کے لیے. بڑے بڑے پیسے والے رئیس آدمی وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بھی اس لائن کے اندر ہے جو چند سکوں کو لے کر کھڑی ہے. کسی نے پوچھا کہ ماں، یہاں تو بڑے بڑے پیسے والے آئے ہیں یوسف کو خریدنے کے لیے، یہاں تو بڑے بڑے رئیس آئے ہیں اور تو چند روپے لے کر کھڑی ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو خرید نہیں سکتی، لیکن یوسف کے خریداری میں ہمارا نام آ جائے. میرے عزیزوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے بیان نہیں کر سکتے. بات اتنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے میں ہمارا بھی، ہم جیسے غلاموں کا بھی نام آ جائے. بات اتنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گیا اور انہوں نے سوال کیا کہ اماں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ نے قرآن پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے قرآن پڑھی. کہا اس میں سورہ یوسف پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں سورہ یوسف
اور ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہوں۔ تو انہوں نے کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا قرآن کریم اس کا حسن بیان کرتا ہے۔ قرآن کتنا بیان کرتا ہے؟ فرمایا قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ میرے عزیزو، یوسف علیہ السلام پر زلیخا دیوانی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے سہیلیوں نے جب یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی کہ قُلْ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ اور قسم کھا کر کہنے لگی یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی آسمان سے اتر کے آیا ہے۔ اور آگے میرے دوستو، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالے۔ تو میرے عزیزو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ تم کیا پوچھنے چاہتے ہو؟ فرمایا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کہیں یوسف علیہ السلام کا حسن میں ہمارے آقا سے بڑھ کر تو نہیں ہے؟ میرے عزیزو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ سنو، کہ اگر زلیخا کے سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالی۔ قطعنا ایدیہن، اگر امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ان کو دیکھ لیتے، اللہ کے رسول کو دیکھ لیتے اور پورا نہیں دیکھتے، صرف چہرہ دیکھ لیتے، تو عزیزو فرمایا کہ اس کے سہیلیاں، زلیخا کے سہیلی اپنے سینے کو چیر کر اور دل کاٹ کر اپنے ہاتھوں میں رکھ دیتی۔ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا حسین ہے، یوسف تو حسین تھا لیکن اللہ کے رسول احسن ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوبا ہمدارن تو تنہا داری۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی اتنا حسین تھا کہ کوئی انبیاء علیہ السلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بادشاہیت دی ہے، اتنی بادشاہیت دی ہے کہ ہوا ان کے تابع ہے، پانی ان کے تابع ہے، جنات ان کے تابع ہے، چرندے پرندے ان کے تابع ہے۔ میرے عزیزو، ہوا کو حکم دیتا ہے تو دوست بن کر آ جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 60,000 کرسیاں اس ہوا کے اوپر لگا ہوا ہے، اور میرے دوست جہاں چاہتا ہے وہاں اڑا کر لے کر چلا جاتا ہے۔ کوئی چلانے والا پائلٹ کی ضرورت نہیں، کوئی انجن اور پیٹرول کی ضرورت نہیں، لیکن آسمان کے نیچے نیچے سلیمان علیہ السلام کا تخت تو چلتا ہے، لیکن آسمان کے نیچے نیچے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، جوتا سمیت عرش معلیٰ کے اندر پہنچ گیا۔ کتنا فرق ہے میرے عزیزو۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہوگا، کتنے اللہ کے کلیم تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کا 70 آدمی کو چن کر اور لے کر آؤ طور پر۔ موسیٰ علیہ السلام جلدی آیا اور اپنے قوم کی آدمی کو چن کر 70 آدمی کو لیا اور طور پر چلا گیا، لیکن آدمی قوم تو پیچھے رہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام جلدی چلا گیا پہاڑ کے اندر۔ کیوں؟ کہ اللہ نے بلایا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج اگر انسانوں کو کوئی بڑا آدمی بلا لیتا ہے تو کتنا شوق سے جاتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں بھاگتے ہوئے جائے گا؟ اللہ رب العزت نے بلایا ہے، رب العالمین نے بلایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ قوم تو سب پیچھے ہے اور تو اتنا جلدی کیسے آ گیا؟ فرمایا اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا۔
میں تجھے راضی کرنے کے لیے جلدی آیا۔ میرے پیارے دوستو یہاں ذرا غور کرو، موسیٰ علیہ السلام کیا کہتا ہے کہ اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب، اے میرے نبی، میں آپ کو اتنا دوں گا، دیتا رہوں گا تاکہ تو راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے کہ اللہ میں اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ کہتا ہے کہ میں تجھے اتنا دوں گا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو کتنا بڑا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جا رہا ہے، آگے سمندر آ گیا، پیچھے فوج ہے۔ قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے، آگے تو موج ہے، دریا کا سمندر کا موج ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر کا فوج ہے، ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ میرے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھے؟ ایک لاٹھی تھا، اور جب فرعون اس لاٹھی کو دیکھتا تھا تو ڈر سے کانپتا تھا۔ فرعون کے 15,000 جادوگروں کا سانپ کو اس لاٹھی نے ایک لقمہ بنا لیا، اور وہی لاٹھی جب پتھر پر مارتا ہے تو میرے دوست 12 چشمے جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اے موسیٰ اس سمندر کے اوپر یہ لاٹھی مارو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لاٹھی سمندر کے اوپر مارتا ہے، 12 سڑکیں بن جاتی ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو علمی بات کہہ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا تو بات سمجھ میں آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جہاں تک پہنچا وہاں تک اس کی نبوت کام کی، ان کا معجزہ کام کیا۔ جہاں تک انہوں نے پانی میں لاٹھی مارا تب وہ کام ہوا میرے دوستو۔ لیکن ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ بھی آپ کے سامنے رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک اس کی نبوت، لیکن میرے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اشارہ کرتا ہے وہاں تک ان کی نبوت۔ میرے عزیز دوستو چاند کو اشارہ کرتا ہے، چاند تو ٹکڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ کا لاٹھی لگتا ہے تب سمندر راستہ بناتی ہے، اور یہاں میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول نے چاند کو اشارہ کیا، چاند تو ٹکڑا ہو گیا۔ میرے عزیز دوستو کتنے بڑے ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شان والا ہے، کیسے مرتبہ والا ہے، لیکن آج ہم لوگ اپنے نبی کی ہر چیز کو بھول چکے، آج ہم اپنے نبی کی شان کو بھول چکے ہو، آج ہم اپنے نبی کے مرتبہ کو بھول چکے ہو، اور آگے بڑھ کے کہو میرے عزیزو ہم نے اپنے نبی کو سنتوں کو چھوڑ چکے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، روم کے بادشاہ کے سامنے دسترخوان میں کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، بادشاہ بھی اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اسی دسترخوان میں کھانا کھانے کے لیے۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ لیا تو ایک لقمہ دسترخوان پر گر گیا، دسترخوان کے اوپر گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لقمہ اٹھا کر دوبارہ کھانے لگتا ہے۔ پاس میں بیٹھے ہوئے صحابی نے اس کو کوہنیوں سے اشارہ کیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے اور کیا کہیں گرا ہوا کھانا دسترخوان کا کھانا کھا رہا ہے اٹھا کے، اگر یہ دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ میرے عزیز دوستو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان بیوقوفوں کے سامنے کیا میں اپنے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لو۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں تو سنتیں
ایک ایک سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں یہ مقام اور مرتبہ ہے. ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ ایک ایک نبی کے ایک ایک سنتوں کا ایسے مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف ہے. آج ہم نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ چکا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے بھی کسی کی بیٹی افضل ہے؟ حضرت زینب، حضرت رقیہ ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کی؟ اے میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول جو جنت کی عورتوں کے سردار ہوگی، جب نکاح ہوتا ہے تو وہ چل کر جاتی ہے. اور آج ہمارے اور آپ کی بیٹیاں کو دیکھ لو. آج ہم نے شادی میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھی سنتوں کو نہیں لایا. کیا ہماری بیٹیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے افضل ہو گیا؟ اے میرے عزیزو، کہاں ہم پھنسے پڑے ہیں؟ ہم نے سنتوں کو دھجیاں اڑا رہے ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے تمام رحمتیں، برکتیں سارے کے سارے ہمارے سر سے اٹھا لیا. آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، پڑوسیوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے جو کام وہ جو چاہتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. ہمارا اگر یہ کام نہیں کریں گے تو پڑوسی کیا کہے گا، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بھائی کیا کرے گا. اے میرے دوستو، اللہ کو نہیں جانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہر چیز دے رکھا ہے. اللہ کس چیز سے ناراض ہو رہا ہے، اس چیز کو ہم نے تعلق کیا کہ اس چیز کو چھوڑ چکے ہو. پڑوسیوں کو خوش کر رہے ہو، اپنے رشتہ داروں کو خوش کر رہے ہو. میری بات کو دھیان سے سننا. اگر آپ کی آنکھ خراب ہو جائے، آپ کی کان خراب ہو جائے، آپ کی اور کوئی بدن کی کوئی چیز خراب ہو جائے، جس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے سنتوں کو چھوڑا ہے، جس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیے ہو، آپ کی آنکھ خراب ہو گیا. آج ذرا سے پڑوسی کو کہو میری آنکھ خراب ہو گیا ہے، آپ اپنی آنکھ دے دے. کیا کوئی ہے جو آپ کو آنکھ دے دے؟ آپ کا کان خراب ہو گیا ہے، کوئی کان دے دے. آپ کا دل خراب ہو گیا ہے، کیا پڑوسی، کیا کوئی رشتہ دار آپ کو دل دے گا؟ ارے اس اللہ کو ناراض کر رہے ہو جس نے آنکھیں دی، جس نے زبان دی، جس نے کان دیے، جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیٹ دیے، جس نے پاؤں دی، پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت دی، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت دی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت دی، زبان کے اندر بولنے کی طاقت دی. اس اللہ کو ناراض کر کے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اور آپ سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں. میرے عزیز دوستو، جب یہ دوست، یہ احباب، یہ رشتہ دار تمہیں دنیا کے اندر کام نہیں آئے گا تو آخرت کے اندر کیا کام آئے گا؟ ایک ایک سنتوں کو زندہ کرو میرے نوجوانوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر مسجد کے اندر بیٹھے ہیں. مکے کے باہر ایک بستی میں ایک جوان رہتا ہے. سنو جوانوں کہ کسی نبی کا ہم اور آپ اپنے نبی کا تو کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں. زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ عمل کر کے دکھانا پڑتا ہے، قربانیاں دینے پڑتی ہیں. میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا وہ مکے کے باہر وہ جوان وہاں سے آتا ہے اور مکہ پہنچتا ہے اور فرمایا این رسول اللہ، این رسول اللہ، کہ رسول اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے. تلاش کرتے پھر رہا ہے. کسی نے کہا کہ مسجد کے اندر جلوہ افروز ہے. میرے عزیز دوستو، مسجد کے اندر وہ جوان پہنچتا ہے، اللہ کے رسول کو چہرہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے جلدی کلمہ پڑھا کر اپنے غلام بنا لیجئے. اے میرے پیارے دوستو، کیوں ایمان لایا؟ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بیان نہیں سنا، کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، قرآن کی آیت کو نہیں سنا. لیکن کیوں ابھی کیا کہ کلمہ پڑھ رہا، ایمان لا رہا ہے؟ فرمانے لگے، انہوں نے کہنے لگا کہ میں اس لیے کہ آپ کا چہرہ دیکھا، جب آپ کے چہرے کے
اوپر ہماری نظر پڑی تو میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ ایسے چہرے والا کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز و دوست اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے ہی وہ جوان ایمان لے آیا۔ ہذا لوجہہ، میرے عزیز دوستو، وہ جوان جب ایمان لے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوان تو بڑے اچھے لگتے ہو، بڑا حسین ہو، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو اور ابھی جوان ہو، اس لیے تو اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ لیکن ابھی اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنا۔ وہ گھر چلا جاتا ہے، بچہ یتیم ہے، جوان ہے، چچا نے اس کو پالا ہے، ماں ہے، لیکن چچا بھی کافر اور کیا کہ ان کی ماں بھی کافرہ مشرک۔ گھر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے کیا کہ غیبت ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہے۔ ان کا چچا اور ان کی ماں تو یہ لڑکا سنتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں میرے عزیز دوستو، لیکن ایمان ایسی چیز ہے جو چھپتا نہیں ہے۔ ایک دن اس کے چچا نے سنا، کہا کہ بھتیجا تمہارے کام کی بات نہیں ہے میرے پیارے دوستو، لیکن جب چچا کو معلوم ہوا کہ ان کا رنگ تو اور ان کا رویہ تو دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، ایک دن پوچھا، بھتیجا کہیں تم نے کوئی ایمان نہیں لے آیا، کہیں تم مسلمان تو نہیں بن گیا؟ اب میرے پیارے دوستو نوجوانوں ذرا غور کرو، جوان لڑکا ہے اور سوال کیا کہ تو مسلمان تو نہیں ہو گیا؟ اگر میرے دوستو اگر ہاں کہتا ہے تو بھی جان جاتا ہے، نہیں کہتا ہے تو جھوٹ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا کہاں رہی؟ جھوٹ بھی کیسے بولے گا؟ کتنا بڑا امتحان ہے۔ لیکن اس لڑکے نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی اور کہہ دیا کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں اس نبی کا غلام بن گیا ہوں۔ چچا نے کہہ دیا کہ بھتیجے تجھے دو کام میں سے ایک کام کرنے پڑے گا، یا تو نبی کا در چھوڑنے پڑے گا یا تو اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اگر نبی کے در کو چھوڑ دے تو تجھے اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے، ورنہ اس گھر سے تو نکل جا۔ اے میرے پیارے دوست ذرا غور کرو، جوان لڑکا ہے اور اس جوان کے لڑکے کو گھر سے نکلنا، باہر رہنا کتنے مشکل کی بات ہے، لیکن اس لڑکے نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ میں تو گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور وہ جانے لگا۔ جب وہ لڑکا جانے لگا تو اس کے چچا نے اس کو پکڑا اور کہا، بازو پکڑا اور کہا، بھتیجے ادھر آؤ، اور اس کو خوب مارا۔ میرے دوستو اتنا مارا کہ منہ سے بھی خون نکل رہا ہے، کانوں سے بھی خون نکل رہا ہے، بدن سے بھی خون نکل رہا ہے، اور گھر سے جب جانے لگا تو کہنے لگا کہ بھتیجا یہ جوتا جو تم پہنے ہو یہ میری کمائی کا ہے، اس کو جوتے کو نکال دو۔ میرے دوست میرے بھائی، انہوں نے جوتا نکال کر پھینک دیا۔ اس کے بعد کہا یہ کپڑا جو تم پہن رکھے ہو یہ بھی میری کمائی کا ہے، اس لیے یہ کپڑے بھی نکال دو۔ انہوں نے یہ کپڑا بھی نکال دیا، سر میں ٹوپی تھی یہ ٹوپی بھی نکال کر پھینک دیا کہ یہ لے لو۔ اب میرے پیارے دوستو ایک چیز رہ جاتا ہے، اس کے بدن کے اندر صرف ان کا شلوار رہ جاتا ہے۔ کہنے لگا کہ چچا میں اپنی تمام جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہوں، میں آپ کے گھر کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ چیز یہ شلوار تو میرے رہنے دو، یہ میری عزت ہے، یہ تو میری عزت ہے۔ اس کا چچا کہنے لگا کہ بھتیجا اگر عزت پیاری ہے تو اس نبی کا غلامی چھوڑ دے، ورنہ آج تیری عزت بھی تار تار ہو جائے گا۔ میرے پیارے دوست اب وہ نوجوان کیا کرتا،
کہنے لگا جلدی یہ شلوار بھی یہ پاجامہ بھی اتارو ورنہ اس نبی کے غلامی سے انکار کر دو۔ میرے عزیز دوستو اس نوجوان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا ربا آج میں اپنی عزت کو بھی اپنے نبی کے محبت کے اندر قربان کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے دوست وہ پاجامہ و شلوار بھی نکال کر پھینک دیتا ہے اور ایک دیوار کے آڑے میں جا کر چھپ جاتا ہے۔ اے میرے پیارے دوست ذرا غور کرو کیسے جوانی اور کیسے وہ جوان اس لڑکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت تھی۔ کپڑا اتار دیا یہاں تک کہ بالکل ننگا ہو گیا۔ ماں نے دیکھا اوپر سے میرے عزیز دوست ایک چادر دیا اور فرمایا کہ اس چادر کو لے کر اپنے صدر کو چھپا کر جلدی یہاں سے بھاگ جا ورنہ یہ بھی تمہیں نہیں ملے گا۔ اے میرے پیارے دوستو اور وہ چادر کو دو ٹکڑا کیا، اس میں سے ایک مرغی کی طرح باندھا اور ایک اپنے بدن کو چھپایا۔ اسی لیے حدیث کے اندر اس کا نام آتا ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین، یعنی دو چادروں والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، دیکھا کہ عبداللہ آ رہا ہے۔ پہلے آیا تھا تو بڑا شان والا تھا، بڑا اچھے کپڑے پہنے تھے، لیکن آج آئے ہوئے ہیں تو پورے چہرے کے اندر پھول سے لت پت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور گلے سے لگایا، فرمایا عبداللہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول اب تو آپ کے در کے میں آ گیا ہوں، آپ کی غلامی کے اندر آ گیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا کہ آپ کے محبت کی وجہ سے میں نے اپنے عزت کو بھی تار تار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ سودا میں گھاٹے نہیں، گھاٹا تمہارا نہیں ہوا ہے بلکہ تمہارا فائدہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جو اپنے نبی کے لیے اپنے عزت کو بھی قربان کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عزت کو عرش معلیٰ تک پہنچا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے نوجوانوں آج سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتے ہو۔ خدا کی قسم اگر کوئی سنت پر چلتا ہے وہ گھٹیا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اللہ کے نظر میں وہ سب سے مقبول ہوتا ہے۔ اور جب یہ انسان وہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ صحابی کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ عبداللہ بیمار ہے، اللہ کے رسول وہاں تشریف لے جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ زندگی کے کشمکش میں ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے اپنے گود میں عبداللہ کا سر رکھ لیتا ہے اور بالوں کے اندر کنگھی کی طرح انگلی پھیر رہا ہے اور فرمایا عبداللہ تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو اتنا کہنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ عرش معلیٰ سے تیرے معافی کا نامہ آ گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دیکھتے دیکھتے اس کا روح بدن سے نکل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے غسل دو، اس کو غسل دیا گیا۔ اب کفن کے نمبر آیا، فرمایا اللہ کے رسول اس کے پاس تو کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کا کفن کس چیز کا دیں؟ اس کے پاس تو کوئی چادر کوئی کپڑا ہے نہیں۔ اے میرے عزیز دوستو یا اللہ تیرا شان بڑا ہے، اتارنے پہ آئے تو سارے کپڑے کو اتار دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر لے جاؤ۔ اللہ کے رسول اپنے کپڑا اپنے چادر میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن دیا۔ میرے عزیز دوستو آپ لوگوں کو کیا معلوم کہ اللہ کے رسول کی چادر کا کیا مقام ہے؟ خدا کی قسم ساری دنیا کے دولت ایک طرف رکھ دو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چادر وہ کرتا وہ کپڑا حضرت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفن اسی میں کفن دیا گیا۔ اور میرے عزیز دوستو جب قبر میں اتارنے کے نمبر آیا جنازہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا۔ اور جب قبر کے اندر اتارنے کا نمبر آ گیا، اب قبر کے اندر تو اپنے قریبی رشتہ دار اتارتا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کا قریبی تو کوئی نہیں ہے، اس کا قریبی تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، عبداللہ کا قریب میں ہوں، حضرت عبداللہ کا قریب میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا۔ میرے پیارے دوستو قبر کے اندر رکھ دیا گیا، مٹی دے دی گئی۔ اس کے بعد جب
مٹی دے دینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا اللہ عبداللہ سے میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، مجمع سے ایک رونے کی آواز آنے لگی۔ کسی نے دیکھا کہ کون اس مجمع کے اندر رو رہا ہے، تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ عمر تو کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ کاش میری یہ تمنا ہے، میری یہ تمنا ہو رہی ہے کہ یہ جنازہ، یہ لاش، یہ قبر میرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، جس سے اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش۔ اے میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، ذرا غور کرو، اپنی جوانی کو، اپنے سارے چیزوں کو ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی جو چیزوں کو چھوڑنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، لیکن آج ہم شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو۔ کوئی دنیا میں کام نہیں دے رہا ہے تو آخرت میں کیا کام دے گا؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، ایک ایک سنتوں کو زندہ کرو، ایک ایک سنتوں پر عمل کرو، تبھی کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اے میرے عزیز دوستو، ورنہ ایسے ہی زندگی گزار دو گے جیسے ہم نے دنیا کے اندر آیا، جانوروں کی طرح کھاتے کھاتے رہے، جانوروں کی طرح سو گئے، جانوروں کی طرح مر گئے، تو ہمارے میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سارے کے سارے قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کل قیامت کے دن جو میں تم کو زندگی دی، یہ موت حیات سب میری دی ہوئی ہے، ایک ایک سانس کا حساب لوں گا۔ کیا اس وقت ہم اور آپ جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔